ابھی آئے ہوئے تھے نا، تو ہمارا ڈرائیونگ کا جوڑ ہو رہا تھا، تو اس میں ہندوستان کے ایک بڑے ہمارے بزرگ ہیں جو سب سے نمبر 1 بزرگ ہیں جو ہمارے، تو وہ ان کے خادم کو میں نے اپنے وہاں کھانے میں بلایا، اپنے 2 خدا سے کھانے میں بلایا، ان کو کھانا کھائیں ہمارے ساتھ۔ انہوں نے واقعہ سنا، انہوں نے کہا جی حضرت جو ہے نا، حضرت کی تشکیل ہوئی تھی انگلینڈ جوڑ پہ جانا تھا، اب حضرت کا تو کوئی بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں بینک اکاؤنٹ، نہ پیسے ہیں نہ بینک اکاؤنٹ ہے۔ اب بینک اکاؤنٹ تو دکھانا ضروری ہے ویزے کے لیے، تو ہم نے کہا کیسے ان کا بینک اکاؤنٹ کیا کریں، تو ایک ساتھی کو تیار کیا کہ تم ان کی نا اسپانسر بن جاؤ ان کے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں بنا دو، میں بتا کہ میں ان کی ساری خرچہ میں اٹھاؤں گا، اسپانسر ہوں۔ وہاں سے انگلینڈ سے منگوایا ایک اسپانسر کو، وہاں سے کہا جی یہاں تشریف لائیں گے تو ہم ان کو اسپانسر کریں گے، ان کے پیسے ہم خرچ کریں گے، رہنے کا، رہائش کا، کھانے کا ہم کریں گے۔ یہاں والے نے کہا کہ یہاں کا سارا خرچہ، ٹکٹ کا سب کچھ یہ میں کروں گا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی داخل کرا دیا ویزا ان کا۔ اب وہاں پہ انڈیا میں پاکستان کی طرح نہیں ہے، انڈیا میں انٹرویو ہوتا ہے کہ جی وہ بلائے ان کا ایک انہوں نے سال لکھ کے دیا کہ جی یہاں کے جانے کا خرچہ، آنے کا خرچہ یہ کریں گے، یہ ان کے اسپانسر سب یہ کریں۔ اب یہ ان کو لے گئے انٹرویو کے لیے، حضرت کا آج آپ کا انٹرویو ہے تو چلنا ہے۔ اب راستے میں وہ کہتا ہے خادم نے تیار کیا جی، ہم نے ان کو حضرت کو کہا کہ حضرت اس طرح ہے کہ ہم نے وہ 2 اسپانسر تیار کیے ہیں، ایک یہاں والا ایک وہاں والا، تو آپ نے یہی جواب دینا ہے کہ اس طرح میرے اسپانسر ہیں، یہ وہ فلاں، وہ کہ اپنا قرآن پڑھتے ہیں سنتے ہیں۔ اب جب وہاں گئے انٹرویو کے لیے جب بلایا انہوں نے، تو انہوں نے کاغذ سامنے رکھ کے ویزا آفیسر نے پوچھا حضرت یہ 2 آپ کے اسپانسر ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا جی یہ آپ کے اسپانسر ہیں، آپ نے لکھا یہ اسپانسر ہے، یہ وہاں کا اسپانسر، آپ انہیں جانتے نہیں؟ انہوں نے کہا میں تو کبھی کچھ نام سنا نہیں، نہ میں ان کو جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھے۔ انہوں نے کہا جی اب آپ کا جو خرچہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا سارا خرچہ یہ اٹھائیں گے۔ میرے خرچہ کیوں اٹھائیں گے؟ یہ میں خود کا خرچہ خود اٹھاؤں گا، میرا خرچہ کوئی نہیں اٹھاتا، میں خود ہی اٹھاؤں گا، مجھے میں نے آج تک کسی سے کچھ پیسہ نہیں لیا، تو یہ کون ہے پیسے دینے والے مجھے، میں خود ہی اپنا کروں گا۔ میں نے کہا جی بہت اچھا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کا انٹرویو ختم، آپ تشریف لے۔ پاسپورٹ انہوں نے رکھ لیا، اب تشریف لے گئے۔ کہتے ہم سر پکڑ کے بیٹھے کہ حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ اب باہر گئے گاڑی میں بیٹھے، نے کہا حضرت وہ آپ کا تو ہم نے اسپانسر کا بندوبست کیا تھا، آپ کو پھر سمجھایا تھا کہ یہ کہنا ہے، آپ نے کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے میں جھوٹ بولتا ہوں؟ میں جھوٹ بولتا ہوں؟ تمہاری عقل ٹھیک ہے؟ مجھے مرنا ہے، مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میری قسمت میں ہوگا تو میں وہاں جاؤں گا، قسمت میں نہیں ہے تو نہیں جاؤں۔ جھوٹ بول کے کیسے جاؤں؟ مجھے نہیں جانا جھوٹ بول کے، میں تو سچ بتا دیا۔ انہوں نے ویزا دینا ہوگا دیں گے، نہیں تو نہ دیں گے، اور اگر وہ اللہ چاہیں گے تو یہ دیں گے، نہیں چاہیں گے تو سچ جھوٹ بول کے بھی نہیں ملتا۔ چلو میں نے سچ بول دیا، اب یہ بتاؤ میرا پاسپورٹ ویزا لگ کے آئے گا کب؟ تو کہہ رہے ہم نے کہا حضرت پاسپورٹ تو آ جائے گا، ویزا اب نہیں لگے گا، پاسپورٹ تو آپ کا آ جائے گا۔ تو کہہ رہے وہ کہہ رہے حضرت مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ بتاؤ کہ پاسپورٹ کب آئے گا ویزا لگ کے؟ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے، ہم نے کہا جی پاسپورٹ تو آئے گا، ویزا لگ کے نہیں آئے گا۔ 10 دن بعد حضرت نے پھر پوچھا بھائی وہ کیا ہوا، میرا پاسپورٹ ویزا لگ کے نہیں آیا؟ ہم نے کہا جی 1-2 دن میں آ جائے گا، پاسپورٹ ویزا نہیں۔ کہتے خدا کی قسم 15 دن بعد پاسپورٹ آیا، ویزا لگ کے آیا۔ ہم حیران رہے کہ یار یہ کیا ہوا، حضرت یہ سب کچھ الٹ پلٹ کر کے آ گئے، وہاں تو ویزا لگ کے آ گئی۔ تو کہ انہوں نے ہمیں فرمایا کہ میرے جان یہ آسمانی نظام ہے، تم لوگ کیا سمجھتے ہو اس بات کو؟ اللہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے۔ میں سچ بولوں گا اللہ کی مدد آئے گی، جھوٹ بولوں گا اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ آج سارے ہم سوچ رہے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر نہیں کام چلنے۔ یہ ابھی ہوا ہے، ابھی کا واقعہ ہے۔